انسان ہمیشہ سے ہی آسمان میں اڑنے کا خواب دیکھتا آیا ہے۔ پرانے زمانے کے لوگ جب پرندوں کو آسمان میں اڑتے دیکھتے تو دل میں خواہش کرتے کہ کاش ہم بھی ایسے اڑ سکتے، لیکن اس وقت یہ صرف ایک خواب اور کہانی جیسی بات لگتی تھی۔ انسان زمین پر چلنے کے لیے جانوروں کا استعمال کرتے تھے۔ گھوڑے، کھچر اور اونٹ ان کے سفر کا سہارا تھے، مگر آسمان میں اڑنا اس وقت کسی جادو یا کسی سے کم نہ تھا۔ پھر زمانہ بدلا، سائنس نے ترقی کی اور انسانوں نے ہوائی جہاز، راکٹ بنا لیے۔ آج دنیا میں لوگ گھنٹوں کے اندر ہزاروں میل کا سفر کر لیتے ہیں، لیکن ذرا سوچئے، یہ سب کچھ انسان نے محض چند سو سال پہلے بنایا ہے، جبکہ ہزاروں سال پہلے اللہ کے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام کو ایسی سواری عطا کی گئی تھی جو آج کے جہاز اور راکٹ سے کئی گنا زیادہ تیز اور حیرت انگیز تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے اور اللہ کے نبی تھے۔ آپ کو اللہ نے نبوت کے ساتھ ایک شاندار بادشاہت بھی دی۔ آپ نے اللہ کی بارگاہ میں ایک دعا کی تھی، اے میرے رب، مجھے ایسی بادشاہت دے جو میرے بعد کسی کو نہ ملے، بے شک تو بہت عطا کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ دعا قبول فرما لی، اور پھر ایسا ہوا کہ آپ کو دنیا کی سب سے بڑی حکومت دی گئی۔ جنات، انسان، پرندے اور جانور سب آپ کے تابع ہو گئے، حتیٰ کہ ہوائیں بھی آپ کے حکم کے مطابق چلنے لگی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی خاص بات یہ تھی کہ آپ تمام مخلوقات کی زبان سمجھ سکتے تھے، پرندوں کی چہچہاٹ ہو یا جانوروں کی آواز، یہاں تک کہ چیونٹی کی آواز بھی آپ کے کانوں تک پہنچتی اور آپ اس کو سمجھ لیتے۔ یہی وجہ تھی کہ پرندے بھی آپ کی فوج کا حصہ تھے، جنات آپ کے تابع تھے اور انسان آپ کے وزیر اور سپاہی تھے۔ جب آپ بادشاہ بنے تو آپ نے ایک عظیم الشان تخت بنوایا۔ یہ تخت جنات نے اپنی محنت اور ہنر سے بنایا۔ کئی سالوں کی مشقت کے بعد یہ تیار ہوا۔ اس تخت کو تخت طوس کہا جاتا ہے۔ یہ تخت ہاتھی کے دانتوں سے تیار کیا گیا تھا۔ اس پر قیمتی پتھروں جیسے یاقوت، فیروز اور بھی کئی قیمتی پتھروں کے ڈیزائن کیے گئے تھے۔ چاروں طرف سونے کی جالی اور خوبصورت ڈیزائن بنائے گئے تھے۔ کونوں پر ایسے درخت بنائے گئے جن کی شاخیں سونے کی تھی۔ تخت کے ارد گرد ہزاروں کرسیاں لگائی گئی جن پر سلطنت کے ذمہ دار اور درباری بیٹھتے تھے۔ یہ منظر اتنا شاندار ہوتا کہ دیکھنے والے حیران رہ جاتے۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام اس تخت پر جلوہ افروز ہوتے تو پرندے اپنے پروں سے اوپر سایہ کر لیتے۔ یہ اللہ کی عظیم نشانیوں میں سے ایک تھی۔ اس تخت کی سب سے بڑی خاص بات یہ تھی کہ یہ ہوا میں اڑتا تھا۔ جی ہاں، جب حضرت سلیمان علیہ السلام حکم دیتے تو یہ تخت پرندوں کے پروں کی مدد اور ہوا کے دباؤ سے اڑنے لگتا۔ یہ تخت کچھ ہی لمحوں میں ہزاروں میل کا سفر طے کر لیتا۔ قرآن پاک میں بھی اس کا ذکر موجود ہے کہ اللہ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے ہوا کو قابو میں کر دیا تھا۔ صبح کا سفر 1 مہینے کی مسافت کے برابر اور شام کا سفر بھی 1 مہینے کی مسافت کے برابر ہوتا تھا۔ گویا کہ اگر عام انسان کو 1 مہینہ لگتا تو حضرت سلیمان علیہ السلام یہ مسافت صرف چند گھنٹوں میں طے کر لیتے۔ سب سے حیرت انگیز بات یہ تھی کہ اس تخت پر بیٹھنے والوں کو لگتا کہ یہ بالکل پرسکون ہے، کوئی جھٹکا یا تیزی محسوس نہیں ہوتی، حالانکہ حقیقت میں یہ نہایت ہی تیز رفتار سے آسمانوں میں اڑ رہا ہوتا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی فوج دنیا کی سب سے منفرد فوج تھی۔ اس میں انسان بھی تھے، پرندے بھی، جانور بھی اور جنات بھی، سب کے سب آپ کے حکم کے پابند تھے۔ جب کبھی آپ جنگ یا کسی سفر پر نکلتے تو ایک ہی وقت میں لاکھوں کی تعداد میں فوجی، پرندے اور جنات آپ کے ساتھ چلتے۔ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک بڑی نشانی تھی کہ ایک نبی کے حکم پر جنات بھی کام کرتے تھے۔ کوئی محل بناتا، کوئی پل تعمیر کرتا، کوئی قلعہ بناتا اور کوئی سمندر میں غوطہ لگا کر قیمتی موتی نکالتا۔ اتنی بڑی طاقت اور حکومت ہونے کے باوجود حضرت سلیمان علیہ السلام ہمیشہ اللہ کا شکر ادا کرتے۔ آپ کو کبھی غرور نہ آتا۔ آپ سمجھتے تھے کہ یہ سب اللہ کی عطا ہے، اس لیے آپ عاجزی کے ساتھ اللہ کی عبادت کرتے تھے اور اپنی قوم کو بھی ہمیشہ اللہ کا شکر ادا کرنے کی تلقین کرتے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی زندگی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے
کہ اصل طاقت اللہ کے پاس ہے، وہ جسے چاہے سب کچھ عطا کر دے، چاہے ہواؤں کو تابع کر دے یا جنات کو حکم کا پابند بنا دے۔ لیکن ساتھ ہی یہ بھی یاد رکھنا چاہے کہ طاقت اور حکومت کا اصل مقصد اللہ کی بندگی اور شکر گزاری ہے۔ دنیا کی سب سے بڑی بادشاہت بھی اس کے آگے کچھ نہیں، جس نے آسمان اور زمین کو بنایا۔ اسی لیے انسان کو ہمیشہ عاجزی اور شکر کے ساتھ زندگی گزارنی چاہیے۔